اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الایمان کے ایک اور باب ما جاء فی استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانہ کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 252 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. حدیث ہم نے پچھلے حصے میں یعنی حصہ اول میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا اور کچھ تفصیل بیان کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز ہم اس باب کے متعلق باقی مباحث ذکر کریں گے. جی عزیز طلباء کرام، کل ہم نے پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ باب جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے قائم کی ہے تو اس لیے ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی یہ آتی ہے یا نہیں، اس میں کمی اور زیادتی کا بیان ہے. تو ہم نے کہا تھا پچھلے درس میں کہ کمی اور زیادتی کا بیان یہ بحث موقوف ہے اس پر کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب. پہلے اس بحث کو ذکر کرنا ضروری تھا. تو پچھلے درس میں الحمدللہ ہم نے اس کو تفصیلی ذکر کیا تھا. اجمالی طور پر آج اس کو یہاں پر پھر سے ذکر کر دیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا عزیز طلباء کرام کہ اس میں مشہور 6 مذاہب ہیں. ان 6 مذاہب میں سے پہلا مذہب جہمیہ کا ہے. جہمیہ جو ہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہیں. تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے اور ایمان کے لیے صرف معرفت قلبی کافی ہے، پھر چاہے وہ معرفت اختیاری ہو یا غیر اختیاری. تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ چونکہ تصدیق اور التزام شریعت کو ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے یہ مذہب بالکل باطل ہے، کیونکہ نفس معرفت تو کفار اہل کتاب بہت ساروں کو حاصل تھا. دوسرا جو مذہب تھا مرجئہ کا، تو ان کے نزدیک ایمان بسیط ہے اور ایمان کے لیے صرف تصدیق کے قلبی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ چونکہ عمل کو پس پشت ڈالتے ہیں، عمل کو مؤخر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو مرجئہ کہا گیا. یہ مذہب بھی بالکل باطل ہے. تیسرے نمبر پر کرامیہ، یہ فرقہ محمد ابن کرام کی طرف منسوب ہے. ان لوگوں کے نزدیک ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے، تصدیق قلبی ہو یا نہ ہو لیکن بس اقرار باللسان یہ کافی ہے. تو لہٰذا جو شخص صرف زبان سے اقرار کر لے وہ مسلمان کہلائے گا. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. جی چوتھا مشہور مذہب معتزلہ اور خوارج کا تھا. ان دونوں گروہوں جماعتوں کے نزدیک ایمان مرکب ہے. مرکب ہے 3 چیزوں سے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے. پھر یہ آپس میں ان کے نزدیک یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمل نہ کرنے والا یہ دائمی جہنمی ہے. مرتکب کبیرہ کے بارے میں یہ الگ الگ نظریات رکھتے ہیں، عقائد رکھتے ہیں. چنانچہ خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک ایمان سے نکل جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اسے فاسق کہا جاتا ہے، وہ فاسق ہوتا ہے. پانچواں مذہب جمہور اہل سنت کا. اہل سنت کے نزدیک عمل ایمان کا جزء اصلی نہیں بلکہ جزء تزیینی ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور حنفیہ اور متکلمین حضرات کے نزدیک جو یہ چھٹا مذہب ہے
تو ان کے نزدیک ایمان بسیط ہے اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور ہرچہ عمل ہے تو عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام آتے ہیں، یہ پچھلے درس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب ایمان کے بارے میں اگر آپ حضرات دیکھیں تو اہل سنت آپس میں بھی اس میں تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہیں، آخری دو جو مذہب ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ نزاع صرف الفاظ کی حد تک ہے۔ اہل سنت کے درمیان ایمان کی تعبیر میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے، چنانچہ اس کے بارے میں محدثین حضرات انہوں نے ایمان کی تعریف جو کی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ هو التصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، یعنی ایمان تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کا نام ہے۔ احناف اور متکلمین یعنی امام ابو حنیفہ اور متکلمین حضرات نے جو تعریف کی ہے الایمان هو التصدیق بالقلب و اقرار باللسان و شرط لاجراء الاحکام والعمل بالارکان نتیجۃ التصدیق و ثمرۃ الایمان، کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور دنیا میں اسلام کے احکام کے اجرا کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے تاکہ اس کے اوپر اسلام والے احکام کا اجرا کیا جا سکے۔ اب اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا یہ تصدیق کا نتیجہ اور ایمان کا ثمرہ ہے۔ تو خلاصہ کلام عزیز طلباء کرام یوں ہوا کہ الفاظ کا یہ اختلاف صرف اور صرف تعبیرات کی حد تک ہے، ورنہ محدثین حضرات اور متکلمین اور احناف ان سب کے نزدیک جہنم سے بچاؤ کے لیے نفس تصدیق ضروری ہے، اور تصدیق کے بغیر کسی بھی صورت میں نجات نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر سوال ایک یہ آتا ہے عزیز طلباء کرام کہ جب تعبیر دونوں مختلف ہے تو الفاظ کا یہ اختلاف کیوں ہے؟ تعبیر جب دونوں کا ایک ہے تو الفاظ بھی ایک ہونے چاہیے تھے، تو الفاظ کا یہ اختلاف یہاں پر کیوں آ رہا ہے جو بعض اوقات لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں معتزلہ اور خوارج کا بہت ہی زور تھا، وہ بالکل عروج پر تھے، اور معتزلہ اور خوارج کا کہنا یہ تھا کہ عمل ایمان کا جز ہے، اور ان کے عقائد اور نظریات جن کی وہ پرچار کیا کرتے تھے تو وہ لوگ ترک عمل پر انسان کو کافر قرار دیتے تھے، اسلام سے نکال دیتے تھے۔ تو ان کے رد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور متکلمین رحمہم اللہ ان حضرات نے یہ تردید یا عنوان اپنایا کہ دیکھیے اعمال ایمان میں داخل نہیں، اور نہ ہی اعمال کے ترک کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ اور متکلمین حضرات نے جو یہ عنوان اپنایا تھا، یہ مسلک مذہب اپنایا تھا، تو معتزلہ اور خوارج کے رد میں اپنایا کہ جنہوں نے اس وقت یہ پرچار شروع کر دی تھی کہ عمل ایمان کا جز ہے اور اس کے ترک پر مسلمان اسلام سے نکلتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب پھر آتے ہیں محدثین حضرات کے زمانے کی طرف، ان کے دور کی طرف۔ تو پھر محدثین حضرات کے دور میں مرجئہ وہ رونما ہو گئے تھے، ان کا ظہور ہو گیا تھا، اور مرجئہ کے نزدیک عمل بالکل کسی خیال و خاطر میں بھی اس کو نہیں لاتے تھے، عمل کو انہوں نے مکمل طور پر پس پشت ڈال دیا تھا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ مرجئہ کے نزدیک صرف تصدیق قلبی وہ کافی ہے، اور یہی تصدیق ان کے نزدیک نجات کے لیے کافی ہے، عمل وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ انہوں نے عمل کو مؤخر کر دیا، پس پش ڈال دیا، اسی وجہ سے ان لوگوں کو مرجئہ کہا جانے لگا۔ تو محدثین حضرات کے دور میں ان لوگوں کا ظہور تھا، اور یہ لوگ اپنے نظریات اور عقائد کے پرچار میں مصروف تھے، تو ان کی سرکوبی کے لیے محدثین حضرات نے یہ انداز اپنایا کہ بھائی عمل یہ ایک بہت ہی اہم ہے، ایمان کے اندر اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔
تو گویا کہ عمل ایمان کا جز ہوا. تو اسی لیے محدثین حضرات نے اس دور کے حساب سے مرجئہ کے رد میں ان کے سرکوبی کے لیے یہ طرز عمل اور یہ انداز اختیار کیا تاکہ مرجئہ ان کے حالت عقائد اور نظریات دوسروں کو گمراہ نہ کر سکے. اب اس کے بعد آتے ہیں عزیز طلباء کرام اس بات کی طرف کہ کچھ کہتے ہیں کہ عمل جز ہے ایمان کا اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جز نہیں ہے. تو اب دونوں فریقین میں سے ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہے، تو ان دلائل پر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ کون کون سے دلائل ہیں اور جس کی بنا پر ہر فریق یہ کہتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس فریق کے دلائل ذکر کرتے ہیں جن کے نزدیک عمل یہ ایمان کا جز ہے. تو ان کے دلائل، پہلی دلیل ان کی اسی باب کی وفد عبد قیس والی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان کی جو تفسیر ارشاد فرمائی تو اس میں نماز، زکوٰۃ اور روزے وغیرہ یہ اعمال بتائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان اعمال کا ذکر کیا اور ان اعمال کے اوپر ایمان کا اطلاق کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مرکب ہے. دوسری دلیل محدثین حضرات ان کی یہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سن لو کہ زیب و زینت نہ کرنا اور کبھی کبھی شکستہ حالت میں رہنا بھی ایمان کا اثر ہے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیب و زینت نہ کرنا، بزازت جسے عربی میں کہا جاتا ہے، تو یہ ایک عمل ہے جو کہ ایمان کا جز ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایمان اعمال سے مرکب ہے. اور تیسرے نمبر پر جو دلیل ہے تو وہ اس باب کی پہلی روایت جس میں حسن اخلاق کو ایمان کا اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا. اس کے علاوہ حیا بھی بہت سے روایات میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. ایمان کی شاخ ذکر ہوا ہے، شعبہ ذکر ہوا ہے، ایمان کا ایک حصہ ذکر ہوا ہے. تو ایسے بہت ساری روایات ہیں ان مذکورہ 3 روایات کے علاوہ کہ جن میں اعمال پر ایمان کا لفظ بولا گیا ہے. یہ تو محدثین حضرات اور معتزلہ وغیرہ کے دلائل ہوئے. اب متکلمین ان دلائل کے جواب میں کیا کہتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ متکلمین ان روایات سے، اور وہ تمام روایات جن میں اعمال پر ایمان کا لفظ بولا گیا ہے، متکلمین حضرات احناف فرماتے ہیں کہ اعمال پر ایمان کا لفظ مجازن استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے. تو گویا عمل ایمان کا مقتضی ہے، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمل ایمان کا اثر ہے. اور کئی دفعہ شے کے اثر پر شے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. اس کی مثال ہم لیتے ہیں. تو مثال میں ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھیے لفظ شمس، جس طرح یہ سورج جو گول اس کی ٹکیا ہوتی ہے اس کے اوپر بولا جاتا ہے، تو اسی طرح سورج کی روشنی جو بالکل ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہر چیز پر محسوس ہوتی ہے، پڑتی ہے، تو اس پر بھی سورج کا اطلاق ہوتا ہے اور اس پر بھی سورج کا نام رکھا جاتا ہے. اب یہ روشنی سورج کی یہ اس کا اثر ہے. تو ایسے ہی ان دلائل میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کا لفظ اپنے اثر یعنی عمل پر بولا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عمل ایمان کا جزء اصلی ہے. اب آتے ہیں متکلمین حضرات ان کے دلائل کی طرف. تو اعمال کے جز نہ ہونے پر متکلمین کے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یہ آیت
اور اسی طرح وہ تمام آیات جن میں اعمال کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے. دیکھیے آمنو آ گیا، پھر اس کے بعد واو عاطفہ عملوا الصالحات، تو ایمان کا عطف یہاں پر اعمال کا عطف ایمان پر کیا گیا ہے، اور عطف تقاضا مغایرت کا کرتا ہے. تو لہذا جب عمل کا عطف ایمان پر کیا گیا تو عمل ایمان کا مغایر ہوگا، تو پتہ چلا کہ بھئی عمل ایمان کا جز نہیں ہے. دوسری دلیل بھی قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ آیت اور اسی طرح قرآن کریم کی وہ تمام آیت جن میں عمل کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے. مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی شرط یہاں پر اس کے لیے لگا دی ہے. تو عمل صالح کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا، اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ شرط اور مشروط میں مغایرت ہوتی ہے، تو لہٰذا عمل اور ایمان اس میں بھی مغایرت ہوگی. یعنی پتہ چلا کہ عمل یہ ایمان کا جز نہیں ہے، عمل کو ایمان کا جز قرار نہیں دیا جا سکتا. اور تیسری دلیل متکلمین حضرات کی یہ ہے کہ دیکھیں اہل عرب کے عرف میں بھی ایمان سے صرف تصدیق قلبی مراد ہوتی ہے، عمل اس میں داخل نہیں ہوتا. علامہ عینی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اہل عرب عرف میں بھی ایمان سے صرف تصدیق قلبی مراد لیتے ہیں اور عمل کو اس میں داخل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں جہاں بھی امنو صیغہ امر آیا ہے تو اس سے تصدیق قلبی ہی مراد ہے. تو اس میں بھی پتہ چلا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور عمل اس میں داخل نہیں ہے. یہ ان کے دلائل تھے. اب ایک آخری بحث کی طرف آتے ہیں کہ جس کے لیے یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی کا مسئلہ. تو یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے. یہی ائمہ ثلاثہ اور جمہور اشاعرہ کے نزدیک ایمان زیادت اور نقصان دونوں کو قبول کرتا ہے. یعنی گویا کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اشاعرہ کے نزدیک نیک اعمال جب انسان کرتا ہے تو اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی آتی ہے. اور خدا نخواستہ جب انسان سے گناہ صادر ہوتے ہیں، برائیاں کرتا ہے، تو پھر اس کے ایمان میں تنزل آتا ہے، اس کے ایمان میں نقصان آتا ہے، کمی آتی ہے. اور دوسرا مذہب اس میں امام ابو حنیفہ اور متکلمین حضرات کا ہے کہ ان کے نزدیک ایمان میں نہ کمی آتی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی آتی ہے. یعنی ایمان نہ زیادتی قبول کرتا ہے اور نہ کمی کو. یہ بات آسان ہے عزیز طلباء کرام. یہ اختلاف اس پر مبنی ہے کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے. تو ماقبل میں اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. لہٰذا جو لوگ ایمان کو بسیط مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اس میں کوئی چیز ضروری نہیں ہے. تو اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ وہ کم ہوتا ہے اور نہ وہ زیادہ ہوتا ہے. یہی امام ابو حنیفہ اور متکلمین حضرات کا ماننا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نفس تصدیق جو ہے اس میں تو نہ کمی آتی ہے نہ بیشی آتی ہے، بس جو ہے وہی پر ہے. اور جو حضرات عمل کو ایمان کا جزء اصلی یا ایمان کو مرکب مانتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان میں طاعات سے اضافہ آتا ہے اور معاصی کی وجہ سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس میں کمی واقع ہوتی ہے. عزیز طلباء کرام، اس اختلاف کو بھی اگر دیکھیں تو یہ اختلاف بھی لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ایمان کا سب سے ادنا درجہ نفس تصدیق ہے کہ جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا، اور اسے ایمان منجی کہتے ہیں، نجات دینے والا. جس شخص کو ایمان کا یہ درجہ حاصل ہوگا تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا.
कम से कम दर्जा यही है कि जिसको ये दर्जा हासिल होगा तो वो हमेशा जहन्नम के लिए नहीं रहेगा। मतलब ये कि अगर गुनाहों की वजह से जहन्नम में भी चला जाए, आमाल न करने की वजह से जहन्नम में भी दाखिल हो, तो भी ये हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि एक न एक दिन इस नफ्स तस्दीक की वजह से उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और ईमान की जो दूसरी किस्म है तो वो है ईमान का सबसे आला दर्जा, यानी जिसे ईमान का कमाल भी कहा जा सकता है, जो इंसान को जहन्नम में दाखिल होने से ही बचाता है। और इसको ईमान मौली कहा जाता है, मौली कि ये इसके ऊपर है। ईमान के अनवार बरक़ात और ये तमाम चीज़ें इसमें यह दाखिल है कि इन आमाल की वजह से ही, इन तमाम चीज़ों अनवार व बरक़ात की वजह से ही इंसान जहन्नम में जाने से बचता है और जन्नत का मुस्तहिक करार पाता है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।